السلام علیکم دوستو، آپ کا ظہور آپ کے حضور ایک بار پھر حاضر ہے، اور اس بار ہم کوئی کبوتر کی ویڈیو نہیں ہے۔ میرا دل کرا کہ آپ سے کچھ بات چیت کری جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ کا ظہور آپ کے حضور۔ تو بہت سارے دوستوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی آپ کے حضور آپ مت بولا کریے، کیونکہ وہ جوڑ دیتے ہیں ہمارے نبی سے۔ اصل میں ایک ورڈ کے کئی میننگ ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ پر یوز ہو رہا ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کے حضور کا مطلب جو میں لفظ یوز کرتا ہوں، آپ کا ظہور آپ کے حضور، آپ کی خدمت میں۔ آپ کے حضور سے مطلب آپ کے سامنے۔ تو یہ ایک عزت افزائی کا لفظ ہے، تو لوگ اس کو کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان کا بہرحال اصل میں یہ رائمنگ کی وجہ سے میں یوز کرتا ہوں۔ یہ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں آپ اس کو بدل دیجئے تو آپ کمنٹ میں مجھے سجیشنز بتائیے کہ میں پھر کیا یوز کروں، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو استادوں کی سیریز ہے، استادوں سے انٹرویو، ان سے مخاطب ہونا، ان کے زندگی کے تجربے اور ان سے بات چیت کا جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا، تو وہ کافی پسند آیا تھا آپ سب کو، اور کافی ڈیمانڈ اور ریکویسٹ ہیں کہ بھئی وہ دوبارہ شروع کریے۔ چونکہ سیزن تھا تو سیزن میں سب کا دھیان زیادہ تر شوق پہ رہتا، اس لیے میں نے روک دیا تھا، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سیزن کے بعد کروں گا شروعات دوبارہ سے۔ تو انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ایک بار پھر دہلی اور دہلی سے باہر کے استادوں سے روبرو کراؤں۔ حالانکہ شدید گرمی ہے، لیکن پھر بھی میں مینج کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوبارہ سے آپ کی استادوں سے ملاقات کراؤں گا۔ تو اس سلسلے میں مجھے آپ کے سجیشنز چاہیے کہ سب سے پہلے اب کون سے استاد سے آپ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات، کمنٹ میں ووٹنگ کریے اور بتائیے، جو سب سے زیادہ کمنٹ جس استاد کے بارے میں آئیں گے اسی سے ملاقات کروں گا۔ حالانکہ میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کس استاد سے ملاقات کرنی ہے، لیکن پھر بھی آپ، اور ایک بات اور آپ کو کلیئر کر دوں، میں کسی گروپ سے اور کسی طبقے سے جڑنے کا میرا کوئی مطلب نہیں ہے، نہیں جڑا ہوں کہ مطلب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہاں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، یا یہ کئی بار ایسے کمنٹ اور ایسے چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں زیادہ کھانے پینے کی جگہوں پہ زیادہ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لوگ جو ہے کاسٹ پر لے آتے ہیں، کمیونٹی پر لے آتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ میرا ایسا کوئی ماننا نہیں ہے۔ یہ ہمارا کبوتر بازی کا جو گروپ ہے کافی پرانا ہے، اور اس میں سبھی طرح کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، سبھی تعلیموں کے، سبھی مذہب کے، اور سبھی طرح کے۔ کبھی ہمارا اس معاملے میں کبھی جو ہے دھیان بھی نہیں گیا، ایسی سوچ رکھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ایسا دھیان بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کے پاس میں جاؤں گا انشاءاللہ، جتنے بھی دلی کے استاد ہیں۔ میں نے سب سے شروع میں کہا تھا جتنے 60-65 جتنے بھی ہیں، اور جہاں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا سب تک جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، لیکن تو اب مجھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کیا کیا کوشچنز ایسے ہیں جو استاد سے کرنے چاہیے، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو استاد کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ استادوں سے ان کی ایجوکیشن کے بارے میں اور ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں مت پوچھا کرو۔ اصل میں میرا مقصد جو ہوتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ اس طرف دھیان دلانا ہوتا ہے کہ پڑھائی اور ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں استاذ کے بارے میں جان کے اور ان سے پھر یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا ان کو فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا پڑھائی چھوڑ کر، یا کیا ہے۔
تو میں اس کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ شوق کرو شوق کے طور پر کرو، اس میں اپنی زندگی صرف مت کرو۔ تو اس لیے میں ایجوکیشن کے بارے میں بھی پتہ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایجوکیشن چھوڑ کے متوازی کر رہے تو فائدے کا سودا ہے یا نقصان کا سودا ہے، ایک بات۔ دوسری کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو استادوں سے نہیں کرنی چاہیے، اور کون کون سے سوالات ہیں جو استادوں سے کر رہے ہیں۔ ایک بات اور، بہت سارے دوست کہتے ہیں بھائی کھیل اور پانی بتایا جائے۔ دیکھو، بنا اسکول میں داخلہ لیے آپ کتاب پڑھ کے کبھی بھی انجینئر نہیں بن سکتے، نہ آپ ڈاکٹر بن سکتے۔ جو کتابیں اسکول اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ بازار سے خرید لائیے، MBBS کی یا انجینئرنگ کی یا آرکیٹیکچرل کی، اور آپ پڑھ کے کہیں کہ میں آرکیٹیکٹ بن گیا، میں انجینئر بن گیا یا میں ڈاکٹر بن گیا، تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس کے لیے ایک ماحول، ایٹماسفیئر اور ڈیڈیکیشن، لائف کا کچھ حصہ، اور ایک سرپرست، گائیڈ، اور آپ کی لگن اور محنت، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک وقت لگا کے صبر کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں کالج گئے اور ایک دو دن میں ساری کتابیں میں جو ہے آپ نے لکھ لیا نوٹ بک پہ اور ہو گئے کامیاب۔ 4 سال 5 سال ایسے ہی کوئی بھی ہنر ہے وہ دھیرے 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 نقطے در نقطے، بوند بوند سے بنتا ساگر۔ ایک نقطہ ایک استاد سے اگر آپ نے سیکھ لیا وہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کے اندر لگن ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک نقطہ کسی استاد سے ملا، دوسرا کسی استاد سے، تو آپ کا جنون بھی تو اس میں کام آئے گا نا۔ اگر آپ کے اندر جنون نہیں ہے، لگن نہیں ہے، تو پھر بیکار ہے، پھر بیکار ہے۔ میرے پاس رکھی ہیں بہت ساری کتابیں، کئی استادوں نے کئی جگہوں سے مجھے ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ میرے لیے بیکار ہیں جب تک کہ وہ اس میں لکھی ہوئی چیزیں مجھے اس کتاب کا دینے والا مجھے نہ بتائے سمجھائے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ سرپرست کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو شاگرد ہونا پڑے گا کسی سے بھی کھیل سیکھنے کے لیے، نہیں تو پھر وہ چلتے پھرتے ایک آدھا کوئی نقطہ مل جائے گا وہ بہت ہے، اور کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ تو میری محبت ہے اور دہلی کے استادوں سے میرا اتنا پیار پریم ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں تو وہ بتا دیتے ہیں۔ اور اب بہت سارے دوست کہتے ہیں بھائی گرمیوں کا کھیل پتہ کریے، میرے بس کا تو نہیں ہے کسی استاد سے گرمی کا کھیل پوچھنا، حالانکہ میں کوشش کروں گا پوچھنے کی، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ امید بہت کم ہے کہ کوئی بتائے۔ سردی کے کھیل بتانے میں لوگ بستے ہیں، تو گرمی کا تو بہت مطلب بڑی بات ہے۔ کوئی اگر اپنا پورا پٹارا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے یوٹیوب میں انٹرویو کے ذریعے سے، بہت کم چانسز ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو ہوشیار، اگر آپ شاطر دماغ ہیں، ہوشیار ہیں، تو باتوں میں اشاروں میں، اور استاد بھی اشاروں میں بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ وہ اب آپ کے اوپر بات ہے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بات لمبی ہو گئی، 8 منٹ کی تقریباً، تو انشاءاللہ دوبارہ سے شروعات کرتے ہیں کبوتر بازی ایک جنون کے ذریعے سے۔ اور آپ سب کا بہت 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 شکریہ۔ بہت جلدی ہم 50,000 کی فیملی ہونے والے ہیں، ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، جلدی ہی انشاءاللہ۔ میں نے بیچ میں 1 مہینے روک دی تھی ویڈیو، تو سلسلہ کچھ کم ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلدی ہی جو ہے ہمارا ایک بڑا پریوار، 50,000 دوستوں کا ایک پریوار ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب کا ساتھ اور پیار اسی طرح سے بنا رہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر، اور آپ سب کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ۔